میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دیکھیں جی، پہلے سہیل آفریدی صاحب نے رات کو دھرنا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک میں اب اڈیالہ کے باعث سے اٹھنے والا نہیں ہوں. اور وہ عشق عمران میں اتنے مبتلا تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب صبح ان سے بابر ملک صاحب جو کہ اے آر وائی کے رپورٹر ہیں، راولپنڈی کو کور کرتے ہیں اور بڑے سینئر ہیں، میرے بھی سینئر ہیں، تو انہوں نے ان سے جب سوال کیا کہ آپ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، کیسی گزری آپ کی رات، تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے لیے اگر جو بھی رات گزرے گی وہ رات جو ہے وہ شاندار ہوگی. وہ کیا فرما رہے تھے، آئیے سنتے ہیں. زبردست گزری. عمران خان صاحب کے لیے جو بھی ہمارے دن اور رات گزرتے ہیں وہ بہترین ہی گزرتے ہیں. دیکھیے جی، یہ ایک رات تھی، اگر ہم سال بھر جو ہیں رہیں تو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، ہم گزار سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ وہاں سے صبح اٹھتے ہیں یعنی اڈیالہ کے باہر سے اور پہنچ جاتے ہیں عدالت. اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. ان کے وکیل جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، علیمہ خانم پہنچ گئیں اور جناب چیف جسٹس کے سیکرٹری کے پاس جا کر ریکویسٹ کی گئی کہ چیف جسٹس صاحب کو کہیں کہ جی چیف منسٹر خیبر پختونخوا ان سے ملنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا جی کہ میں نے ملاقات نہیں کرنی، جو بات آپ نے کرنی ہے کمرہ عدالت میں کریں. اچھا، اس کے بعد جب یہ بات انہوں نے کی تو سہیل آفریدی صاحب جناب پھر وہاں پر میڈیا کے روم میں پہنچے وہ علیمہ خانم کے ساتھ، اور وہاں پر پھر انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. امتیازی سلوک بار بار ہوتا آ رہا ہے. 8 دفعہ میں گیا ہوں اور میری ملاقات جو ہے میرے لیڈر سے نہیں کروائی گئی، حتیٰ کہ میرا پاسپورٹ بلاک کر دیا. اور وہاں پر جو ہے پاکستانی ایئر فورس کے جہاز جو ہیں ایک وزیر اعلیٰ کو یہاں سے ادھر لے کر جا رہے ہیں. تو یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے آپ دوریاں پیدا کر رہے ہیں. آپ جو ہے ایسے کارنامے کر رہے ہیں جس سے جو ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور دوریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اچھا، انہوں نے اس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو گفتگو کی اس میں ایک لحاظ سے دھمکی بھی دے دی عدالتوں کو. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر عدالتیں ہمیں انصاف فراہم نہیں کر سکتی تو پھر عوام نکلے گی اور قانون کو ہاتھ میں لے گی. ذرا گفتگو سنیں سہیل آفریدی کی. پوری عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے. اگر آپ انصاف نہ کر پائیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے وقت جو ہے راتوں کو عدالتیں لگی تھی، تو ابھی جو ہے آدھے 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ عدالتیں لگانا لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہے. لیکن اگر آپ ہی انصاف نہ کر پائیں اور آپ ہی جو ہے عوام کے غصے کو کم نہ کر پائیں، عوام کا انصاف نہ کر پائیں، تو پھر عوام جائے گی کہاں؟ پھر عوام یہی سوچے گی کہ ہم نے جو ہے انصاف خود کرنا ہے. اور جب عوام نکلے گی، وہ انصاف خود کرے گی، تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی، تو پاکستان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. اچھا جی، آپ نے سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو سنی. ایک طرف یہ دھمکیاں شمکیاں لگاتے ہیں اور پھر دوسری طرف جا کر جناب اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر جا کر منت ترلا شروع کر دیتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے آپ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں. ایک طرف دھمکی ہے، ایک طرف منت ترلا ہے، کبھی جناب دھرنے دے دیتے ہیں. اب آج انہوں نے کیا کیا کہ جو سینٹ کے اندر یعنی اچھا انہوں نے جو ہے وہ شور شرابہ کیا اور بات کیا تھی جی کہ عمران خان صاحب سے اب ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اب سینٹ کے اندر انہوں نے جو شور شرابہ کیا، اس کے اوپر پھر جو رد عمل آیا، جو سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں انہوں نے کمال گفتگو کی. مطلب ان کی گفتگو جو ہے وہ ہر لفظ جو ہے وہ موتی تھا میرے حساب سے. وہ فرماتے ہیں جی پرویز رشید صاحب کہ عمران احمد نیازی صاحب ایک کنوکٹ ہیں، ایک سزا یافتہ مجرم ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل میں وہ سہولیات مانگی ہیں جو ماضی میں کبھی کسی لیڈر نے نہیں مانگی. انہوں نے کہا جی کہ سہیل آفریدی صاحب نے پہلے دھرنا دیا اور پھر وہ جو ہے عدالت گئے. وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. سڑک پر دھرنا دیا جا رہا، دھرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ میں اب عدالت میں جا رہا ہوں. بھئی پہلے عدالت میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ
पार्लियामेंट ने किसी को इजाजत नहीं देनी कि किसकी मुलाकात होनी चाहिए और किसकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और किससे मुलाकात मांग रहे हैं जो सजा याफ्ता मुजरम है और ये कहते हैं कि नहीं आप अडियाला जेल को हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका हेडक्वार्टर तस्लीम करें। काबीना बनाने के मशवरे वहां पे हो रहे हैं। एक सजा याफ्ता मुजरम है। कभी किसी सियासी रहनुमा को ना ये सहूलत दी गई, ना कभी किसी सियासी रहनुमा ने ये सहूलत अपने लिए मांगी। ये एक अनोखा लाडला है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा जी कि पहले उनको यानी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था, ना कि वो पहले जो है वो धरना दे दिया। अगर आप अदालत का दरवाज़ा जो है खटखटाएं और वहाँ से आपको जवाब ना मिले तो फिर आप जो है वो धरने की तरफ जाते हैं, एहतजाज की तरफ जाते हैं। लेकिन ये रिवर्स चलते हैं ना, इनका काम ही हर काम उल्टा है। अच्छा, उन्होंने इस साथ ये नुक्ता भी उठाया कि उन्होंने कहा जी कि असम्बली ने क्या मुलाकात करवानी है जो कि आपने आज पार्लियामान में शोर शराबा किया। कितनी रेलेवेंट बात है कि जनाब आप एहतजाज कर रहे हैं, आपकी जो लोग पहुँच जाते हैं, आप जो अपने सूबाई असम्बली के जो MPs हैं उनको कहते हैं कि लाहौर से मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों से उठो और आकर जनाब अडियाला के बाहर बैठ जाओ। उनको कहें कि जनाब ये आपने शोर शराबा करना है तो गवर्नमेंट के सामने करें, पंजाब हुकूमत के सामने, वहाँ पर आप अपोजिशन है। लेकिन वहाँ पर ये नहीं करते जी। अच्छा, उन्होंने परवेज़ रशीद साहब ने ये भी कहा कि मुकदमों को सड़कों पर जो लेकर आने का जो रवाज है वो दहशतगर्दी को जन्म देता है और तहरीक इंसाफ के हर अमल ने दहशतगर्दी में इजाफा किया है। ये गुफ्तगू सुने परवेज़ रशीद साहब की। मुकदमों को सड़कों पर लड़ने का रवाज दहशतगर्द तंजीमों को जन्म देता है। हम दहशतगर्दी के जख्म खुरते हैं, हम दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए निकले। इनका हर अमल जो है उसने दहशतगर्दी को पाकिस्तान में इजाफा किया है। ये हमारा रिकॉर्ड है। इनकी सियासत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने खत्म की थी वो दहशतगर्दी दोबारा ताकतवर हुई है इनकी छतरी के नीचे, इनकी सियासत के नीचे। अब आप इतनी सारी गुफ्तगू सुनी जी परवेज़ रशीद साहब की और बाकी लोगों की भी। अब मेरा जो इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि पहले धरना क्यों दिया और फिर धरना खुद ही ख़त्म क्यों कर दिया। यानी सुहेल आफरीदी साहब, आपने धरना और आपने कहा जी मैं आइंदा का लाएअमल बाद में दूंगा। भाई आप पहले अपना पूरा एक रोड मैप बनाते हैं। जब आपने एहतजाज करना होता है ना तो एहतजाज करने का भी एक ढंग होता है, एहतजाज करने के भी कुछ ज़ाब्ते और तरीक़ाकार होता है। और अपने एहतजाज को यानी एक मजबूत एहतजाज के तौर पर रजिस्टर्ड भी आप नहीं करवा सके। किसी एक हुकूमती एहलकार ने आपसे बात तक नहीं की। वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला वो बाहर आए थे जी आप धरना ख़त्म कर दें इनसे, इतनी बात हुई है। इससे ज़्यादा किसी ने जनाब इनको अहमियत नहीं दी। पहले अलीमा खान ने भी धरना दिया और ख़ुद ही जनाब उठ गए। अब दोबारा इन्होंने धरना दिया और ये खुद ही उठ गए। वजह क्या है? वजह ये है कि ये अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हरीपुर के नताइज आए हैं वो हरीपुर के नताइज ने इनको जो है झंझोड़ के रख दिया है। इनको समझ आ गई अपनी हैसियत कि ये कहाँ खड़े हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हरीपुर के अंदर इलेक्शन फेयर नहीं थे वो डिसऑनेस्ट बात कर रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, किसी किस्म की कोई टेम्परिंग नहीं हुई इन रिज़ल्ट के हवाले से। अच्छा, रिज़ल्ट की कंसोलिडेशन को आप चैलेंज करते हैं आरओ के ऑफिस में आकर, आप कहते हैं कि इसको कंसोलिडेट ना किया जाए। और ये जब उसको आप वहीं पर चैलेंज कर देते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन तो कम से कम देते हैं, आपने एप्लीकेशन तक नहीं दी। और जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जितने ऑल टुगेदर, वो तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यानी जो सूबाई हुकूमत के महकमों से लिए थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो पोलिंग स्टेशंस के इंचार्ज थे, वो तमाम के तमाम सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन थे। और आप कहते हैं जी कि वहाँ पर धांधली होगी। अच्छा जी, आप ये बताएं कि जो फॉर्म 45 आपके मौजूद हैं, क्या आपने तमाम फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड किए? नहीं किए। फिर आपने जो रिज़ल्ट आया, आपने उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज नहीं किया। आप दोबारा गिनती करवा लेते, थैले खुलवा लेते, आपने रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई? रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन देते, आपकी हुकूमत है वहाँ पर। तो ये बेसिकली लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना आप ये धांधली हुई है। कोई धांधली नहीं है, किसी किस्म की धांधली नहीं है। और ये जो कुछ भी किसी को अगर कुछ एज था तो वो सूबाई हुकूमत होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज था।
لیکن وہ ایج کا بھی جو الیکشن میں فرق پڑتا ہے نا وہ 5% کا ڈال سکتے ہیں. کو اب چیزوں کو جو یعنی مروڑنا ہو 19 کو 20 کیا جا سکتا ہے, 10 کو 20 نہیں کوئی کر سکتا. اور یہ تقریباً جو ہے یہ 5-10 ہزار کا فرق بھی ڈالتے ہیں نا جب, تو جو ہے چیخیں نکل جاتی ہیں. تو یہ جتنا بڑا فرق آپ کا ہے 40,000 کے قریب ووٹوں کا, یہ ایسے کور نہیں ہوتے, یہ اتنی دھاندلی اتنی جلدی نہیں ہو سکتی ہوتی. اس کے لیے جو ہے نا وہ اگلے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی جو ہے نا وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہوتے ہیں. تو تھیلے کھلواتے آپ, تھیلے کھلوائے نہیں آپ نے, اور جناب دھاندلی ہوگی ہم جیتے ہوئے الیکشن کو آپ کو ہرا دی ہے, یہ صرف ڈرامے بازی ہے. اور 2024 میں بھی پاکستان تحریک انصاف الیکشنز آ رہی ہے, اور ان کو اس وقت سہولت کاری مل رہی تھی. ایک پیرلل ایک نظام کھڑا تھا جو کہ ویزیبل نہیں تھا, وہ اس میں کچھ ریٹائرڈ لوگ موجود تھے جو فیض یاب تھے, جل فیض کی ٹیم تھی, اور فنڈنگ بھی کسی اور جو ہے وہ بزنس ٹائکون کی جانب سے ملی, اور پھر اس کو استعمال کر کے ہر چیز کو جو ہے وہ خرید کر انہوں نے الیکشن جیتے ہیں. اور جو بات کر رہی ہے اپوزیشن کی جماعتیں, مولانا فضل الرحمان جو بات کرتے ہیں, جو عوامی نیشنل پارٹی بات کرتی ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ بات کرتے ہیں, مسلم لیگ نواز والے بات کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو بدترین دھاندلی یقینی طور پر وہاں پر انہوں نے مینجمنٹ ضرور کی ہے. اگر تمام 100% نہیں تو اچھی خاصی جگہوں کے اوپر انہوں نے مینجمنٹ کی ہوئی ہے. لیکن بہرحال جی وہ اب کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. اور اس حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ جلال خان صاحب نے ایک FIR میرے ساتھ شیئر کی ہے, جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے. انہوں نے FIR میں یہ مجھے بتایا ہے کہ جی یہ جو FIR ہے یہ سہیل آفریدی کے بھتیجے کے اوپر ہے. اور یہ اب دیکھ لیں کہ ان کا جو نام ہے FIR سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جی. نام ہے جی ان کا محب اللہ ولد نصرت شاہ, اور یہ FIR نمبر ہے جی 657/2023 تھانہ بڈ بیر پشاور. اور یہ بیسکلی الزام ہے جی جو ہے جلال خان صاحب کا سہیل آفریدی صاحب کے اوپر. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف جو گفتگو کرتے ہیں وہ اسمبلی کے اندر, تو تحریک انصاف نے ایک میٹنگ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی جلال خان جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں ان کو فلور نہ دیا جائے. اور میرے خیال سے وہ اس وقت اعصاب کے اوپر سوار ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ خاصے جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں ان کو, حکومت کو. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.